ایک ہرنی تھی، اس نے ہرنی کا شکار کیا تھا۔ اللہ کریم نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور وہ ہرنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہے کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، آپ ذرا ایسے کہیے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرنی سے پوچھا کہ اگر تم نہ آئی تو؟ اس نے کہا حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا نہ کرے۔ حضور میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے بات کی کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو۔ شکاری پہلے انسپائر ہو گیا تھا، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون شخصیت ہے، کہ یہ کون ہے کہ جن سے میرا جانور باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی۔ کہا حضرت یہ واپس نہ آئی تو کیا گارنٹی ہے؟ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں تم اسے چھوڑ دو۔ ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا تھا کہ جانور جس کو گرفتار کیا جائے، ہرنی تو ویسے ہی بہت تیز دوڑنے والا جانور ہے، وہ کہاں ہاتھ میں آتا ہے، مگر شکاری چونکہ انسپائر ہو چکا تھا، اس کے سامنے یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گارنٹی پر اس ہرنی کو چھوڑ دیا۔ حدیث کی کتابوں کے الفاظ ہیں کہ وہ ہرنی دوڑتے ہوئے پہاڑ کے پیچھے چلی گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ شکاری کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد اس آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ وہ ہرنی واپس پہاڑ کے پیچھے سے آتی ہے اور آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہے۔ اب وہ جب شکاری یہ سارا کچھ دیکھتا ہے نا کہ یہ کیسی ہستی ہے کہ جو جانور سے بات کر رہے ہیں اور جانور کی گارنٹی دے رہے ہیں، جانور واپس آ کر سرنڈر کر رہا ہے، وہ شکاری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، نبی پاک پر ایمان لے آیا۔ اب یہاں دو باتیں بڑی خوبصورت ہیں، اس حدیث کا ایک اگلا پارٹ موجود ہے، وہ میں سناؤں گا آپ کو۔ مگر ماں ہی ہوتی ہے، بے شک وہ جانور کی ماں کیوں نہ ہو۔ اس ہرنی نے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے چھڑوا دیجئے، مجھے گرفتار کیا ہے، وہ کہتی میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے انہیں دودھ پلانے کی اجازت دیجئے۔ یہی ماں ہے کہ جو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتی ہے مگر بچوں کے لیے راحت کا سامان کرتی ہے۔ جن کی ماں حیات ہے کاش وہ اپنی ماں کی قدر کر لے، اور جن کی ماں چلی گئی اللہ کرے کہ ان کے لیے خوب صالح ثواب ہم کریں، ان کی روح کو خوش کرے، اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اچھا اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو سلام فرمایا ہے، اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، آپ کا رب اس سے زیادہ آپ کی امت سے پیار فرماتا ہے، اور جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے حضور قیامت کے دن اللہ آپ کی امت آپ پر لوٹا دے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے درود پاک۔ اب اس میں اس واقعے میں دو بڑی اہم باتیں سیکھنے کو ملی ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے، حضور مجھ پر ایسی لعنت جیسی اس پر لعنت ہو کہ جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے۔ یہ بڑا پرابلم ہے، ہم دعا میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں۔ آج کل ماشاءاللہ نمازی بڑھ گئے ہیں مسجدوں میں۔ اچھا یہ بھی الگ ٹرینڈ ہے کہ 5-6 روزے تک نمازی زیادہ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر جانا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آخری عشرے میں پھر آتے ہیں، پھر چاند رات سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس بار ایسا نہ کریں، ہم پورے سال کے نمازی بنیں، ہم پورے سال کے لیے نماز ہم پر فرض ہے، نہ صرف رمضان کے لیے تو فرض نہیں ہے۔ اور دعا میں کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ دیکھیں دنیا والے پتہ کیا، اگر آپ اور میں اچھا میں اگر یہاں سے شروع کروں نا تو سب کو ایک کاغذ اور قلم دوں کہ اپنی اپنی پرابلم لکھیں، تو شاید کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو کہیں گے ایک کاغذ اور دے دو، پرابلم تو بہت ساری ہیں۔ پرابلم میں ہم سارے ہی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی کاروباری، کوئی فیملی پرابلم سب کو ہیں، مگر پرابلم حل کرنے والے سے بات نہیں کرتے۔ حل المشکلات تو رب ہے، دافع البلیات تو مولا ہے، مصیبتیں حل اس نے کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس ہی نہیں جاتے۔ اچھا دنیا میں کیا کرتے ہیں، یار فلاں سے رابطہ ہو گیا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں سے ذرا سیٹنگ ہو گئی تو مشکل حل ہو جائے گی۔ دنیا والے پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں، آپ کسی سے ایک بار لائف میں ہیلپ مانگ لیں، اللہ نہ کرے کسی کی ہمیں ضرورت پڑے، لیکن ہیلپ مانگ لیں تو شاید وہ قریب ہو تو کر دے، لیکن دوبارہ جائے تو کہتے ہیں بھی تھوڑے دنوں پہلے تو کی تھی ہیلپ، پھر آ گئے۔ اب دوسری ہیلپ میں تھوڑا سا آپ کو ٹونٹ ملے گا، تھوڑا سا تانا ملے گا، تیسری بار جائیں تو یار لگتا ہے اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، چوتھی بار میں موبائل نمبر بھی بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا، ٹھیک ہے نا۔ اور آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کی رحمت کیسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا والوں سے زیادہ مانگو انہیں برا لگتا ہے، رب سے جتنا مانگو اسے اچھا لگتا ہے۔ وہ فرماتا ہے جو زیادہ مانگنے والا ہے میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں، اور جو نہیں مانگتا اس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ مگر ہم دعا ہی میں سستی کرتے ہیں، کیوں نہیں مانگتے رب سے؟ پوچھو دعا کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے
میں اللہ سے باتیں کروں، میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ نو سیکریٹری بٹوین یو اینڈ ہم، نو اپوائنٹمنٹ ریکوائرڈ۔ بڑے سے بڑے آدمی سے بات کرنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے، ٹائم بھی لمیٹڈ ملتا ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جی چاہے ہاتھ اٹھاؤ، سر جھکاؤ، اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر۔ تو بتاؤ نا اس کو پریشان، بتاؤ نا اس کو مصیبت میں ہوں، بتاؤ تو صحیح اس کو کس پرابلم میں ہوں۔ اکیلے میں مانگا کرو، مسجد میں بیٹھا کرو، نماز ختم ہو جائے پھر بھی بیٹھ جایا کرو۔ آج ہمیں کوئی بہت بڑا آدمی اپنے گھر میں بلائے اور کہے کہ یار 5-10 منٹ کی صاحب سے میٹنگ ہے، اور وہ کہے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ میرے پاس بیٹھو، باہر نکل کے دوستوں کو بتاتے ہیں یار میٹنگ تو 5 منٹ کی تھی، صاحب نے آدھا گھنٹہ بٹھایا۔ ہاں مجھے 1 گھنٹہ ٹائم دیا۔ دنیا والوں کے پاس گھنٹہ بیٹھو، بڑے آدمی کے پاس تو خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، دعا مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ سوچ لیں کہ نماز پڑھ کر دعا نہ مانگنا یہ اللہ کو سخت ناپسند۔ یہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد درود، کوئی بھی نیکی کرتے نا، ہر نیکی سے کیا ہوتا ہے، رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں کہ کوئی دعا کرنی ہو نا تو پہلے کوئی صدقہ دے کر یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا کرو۔ جیسے ہی آپ کوئی نیکی کرتے رحمت الہی متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب ہاتھ اٹھائیں، اب دعا کریں، اور دل سے کریں۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنے کے لیے بہت مکفہ مسجع، بہت مشکل دعائیں یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ تو دل کے حال بھی جانتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، کبھی کبھی میں پریکٹس کرتا ہوں، اس لیے کبھی اللہ سے اپنی مادری زبان میں بات کریں، ہاں کبھی آپ میمنی میں دعا کریں، آپ اگر پنجابی بیٹھے پنجابی میں دعا کریں، پشتو میرا کوئی بھائی سن رہا ہے اپنی زبان میں دعا کرو، اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے نا وہ آپ کے دل سے نکلے گی۔ آپ پھر اکیلے میں بیٹھ کے مانگو، اور خاص طور پہ جو تہجد کا وقت ہے، دعا میں بھی کبھی کبھی دیکھیں ہمارا پرابلم کیا ہے، ابھی ماشاءاللہ محفل میں دعا ہوگی، ہمارے ہاتھ بھی اٹھیں گے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے، اچھی بات ہے، لیکن جب بندہ اکیلے میں روتا ہے نا، جب کسی کو پتہ نہ ہو، میں جانوں میرا رب جانے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کبھی ایسا لائف میں ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ جب آپ تنہائی میں رات کو پریشان ہو کر اٹھ گئے ہوں گے، جب ماں میری بھی زندہ تھی، آپ میں سے کئیوں کی ماں چلی گئی ہوگی، جن کی ہے ایک کے ساتھ ہوتا بھی ہوگا کہ ہم پریشان ہو کر ماں کے پاس جاتے تھے کہ ماں بہت تکلیف میں ہوں، پریشان ہوں، دعا کر۔ ماں کیا کر، کیا وہ کروٹ بدل کر سو جاتی تھی کہ بیٹا تیرا مسئلہ تو حل کر؟ ماں بھی اٹھ جاتی تھی، وہ سینے لگاتی تھی، ہم سے زیادہ بے چین ہو جاتی تھی۔ مجھے بتاؤ، میں رات اٹھ کر ماں کے پاس جاؤں اور آنسو بہا دوں تو ماں بے قرار ہو کر سینے لگا لے، تو اگر رات کبھی اٹھ کر تہجد میں ماں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کے پاس جاؤں تو وہ کیوں نہ کرم کرے گا، وہ کیوں نہ مشکل آسان کرے گا۔ واٹ ایور پرابلم یو ہے، واٹ ایور کلیمٹی یو ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے میرے اور آپ کے لیے بڑا ہے۔ ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے، کہ ہم اپنی کلیمٹی کو، اپنے پرابلم کو کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرضہ تو اتر ہی نہیں سکتا، یہ پرابلم سالو بھی نہیں ہو سکتا، کاروبار بڑا ڈیمیج ہو گیا ہے، صحت بڑی خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بڑا مشکل ہے، جناب فیملی میں بڑا ایشو ہے۔ میرا اور آپ کا ایشو ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، جو دریائے نیل میں حضرت موسیٰ کے لیے راستے بنا سکتا ہے، جو حضرت صالح کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکال سکتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کی مٹھی میں جو کنکر ہیں ان کو کلمہ پڑھوا سکتا ہے۔ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ہاں واقعی کچھ بھی نہیں ہیں، مگر ہم ہیں کس کے بندے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چاہے پر قادر ہے نا، میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو جب اس قادر سے کنیکشن ہے، اس قادر کا میں بندہ ہوں، تو پھر گھبراہٹ کیسے؟ مانگو نا اس سے۔ اور جب آپ یقین سے مانگتے ہو نا، ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے، ہم دعا بھی مانگتے اور بلیو بھی نہیں ہوتا، چلو مانگ لیتا ہوں لیکن ہونا کچھ نہیں ہے، پہلے سے ہی مایوس ہو، کچھ نہیں ہونا۔ علماء کہتے ہیں دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جس کو یقین ہوتا ہے، جس کو رب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ایک بچے کا واقعہ ہے، نوجوان، ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے کہ کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا، سوکھ گئے، کھیت سوکھ گئے، کنویں سوکھ گئے، بہت پریشانی تھی۔ سارے گاؤں والوں نے مل کر پلان کیا کہ دعا کرتے ہیں، بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ایک نوجوان آیا ہاتھ میں چھتری لے کر، سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ بے وقوف آدمی، کئی سال ہو گئے، قطرہ بارش کا نہیں پڑا، تم چھتری لے کر آئے ہو؟ کہہ رہا مانگنے کس سے آیا ہوں؟ اللہ سے مانگنے آیا ہوں نا، بارش اسی نے دینی ہے، تو یقین، میں یہ یقین لے کر آیا ہوں کہ بارش تو ہونی ہے، واپس کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اور علماء کہتے ہیں اسی نوجوان کے یقین کی وجہ سے دعا کے دوران اتنی بارش ہوئی کہ پورا گاؤں بھیگتے ہوئے واپس گیا، وہ نوجوان چھتری لے کر اپنی چھتری کے سائے میں گیا۔ That's belief required، وہ یقین چاہیے، آپ کتنی بڑی پرابلم میں کیوں نہ ہو نا، وہ کیا خوبصورت بات شاعر مشرق نے کہی نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا،
What is required? ایمان ویسا. حضرت ابراہیم کا ایمان کیسا تھا؟ آگ میں کود گئے تھے نا کہ اللہ بچانے والا. اور آگ کیا ہوئی؟ باغ بن گئی نا. آپ کے سامنے بڑی آگ ہے، پرابلم ہے کاروبار کا، فیملی کا، صحت کا، واٹ ایور. چاہیے کیا؟ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہ ایمان مل گیا نا تو آج بھی دکھوں کی آگ بھی گلزار بن جائے گی. تو یہ جو اس حدیث کا جو پہلا پارٹ ہے کہ دعا، خدا را ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں، اس رمضان کو ہمیں اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارنا ہے تاکہ زیادہ عبادت کریں نا. تو بتا رہا تھا میں اسکیم اور آفر کا کہ سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میری دعا سن لے، میری پکار سن لے، میری توبہ قبول کر لے. رمضان میں آسمان دنیا سے آواز لگائی جاتی ہے، فرشتے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے. وہاں سے پکار ہو رہی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لبیک میرے مولا میں حاضر. لیکن آج کل رمضان میں ایک الگ فینومنا کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے رمضان کو فوڈ فیسٹیول بنایا ہوا ہے. سحری افطاری کے نام پر کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں. دوست ملتے بھی ہیں تو ایک دوسرے سے بات ہی یہ کرتے ہیں، ہاں بھائی آج کدھر کھانا ہے، آج کدھر چلنا ہے سحری کو. ارے بھائی یہ کیوں نہیں پوچھتے آج کدھر دعا میں چلنا ہے، آج کدھر عبادت کرنی ہے، آج کدھر کو مل کے قرآن پڑھیں، آج کدھر جا کے کوئی شبینہ پڑھیں، کوئی تہجد پڑھیں، کوئی نوافل پڑھیں. رمضان تو عبادت کے لیے آیا تھا، اس کی راتیں تو سجدوں کے لیے آئی. نبی پاک بستر پر نہیں آتے تھے رمضان میں، اتنی عبادت کرتے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور عبادت کریں، دعا کریں، ایسے دوست بنا لیں کہ جہاں. اچھا پھر نبی پاک کا ایک اور انداز کیا تھا کہ رمضان میں خوب تلاوت کرتے. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں تلاوت قرآن کریں. ہم میں سے کئی ایسے نہیں کہ 5 روزہ تراویح پوری ہو گئی ہوگی، کسی کی 7 روزہ پوری ہو گئی، سمجھتا ختم، باقی آگے تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ 5 7 روزہ 10 روزہ تراویح کا ٹرینڈ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں کی تراویح آپ کو معاف ہو گئی ہے. تراویح سنت موقدہ ہے، وہ آپ کو آخری رمضان تک پڑھنی ہے. تو خدا را آفرز اور اسکیمز اور ڈسکاؤنٹ جو دیکھتے ہو نا، اللہ کرے کہ رمضان میں جو نیکیوں کی آفر بڑی ہوئی ہے نا، ہم اس پر بھی کام کریں. اسی حدیث میں جو اگلا جملہ تھا کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت، وہ ہرنی کیا کہتے جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے. تو ہمیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سننا ہے یا کہنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم کبھی محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں تو بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے. تو اس میں ہم سے کیا پرابلم ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ہم درود نہیں پڑھ پاتے. تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ روزانہ پرٹیکولر ٹائم، پرٹیکولر کوانٹٹی فکس کر لیں کہ بھائی روزانہ 100 بار 200 بار، اللہ توفیق دے تو 313 بار 1200 بار درود پاک پڑھ لیں. تو اگر آپ نے کسی موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا یا سنا تھا اور درود نہ پڑھ سکے تو یہ اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا. تو اپنی زندگی میں روزانہ درود پاک کا کوئی ٹائم رکھیں، تسبیح جیب میں رکھا کریں، فضول باتوں سے بچ کر درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں. موبائل کے ساتھ گھنٹوں گزار رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گزار رہے ہیں، ساری رات جناب پاکستان پر ایسے بحث ہو رہی تھی جیسے سارا نظام ہم ہی چلا رہے ہیں. روز ڈالر کا ریٹ چیک کرنا ہے، روز پیٹرول کا ریٹ چیک کرنا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ چیک کرنی ہے، 1 روپے کا ڈالر لینا نہیں ہے، روز ریٹ چیک کرنا ہے. ٹائم بہت ہے نا، ساری ان تمام چیزوں کو چیک کر رہے ہیں جس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، لیکن ٹائم بہت ہے تو تمام کاموں میں فضول ٹائم ضائع کرنا ہے. اب میں سوال کروں کہ کتنوں نے اس بار کتنا قرآن پڑھ لیا ہے؟ تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. اچھا پڑھ بھی لیا تو سمجھے گا کون قرآن؟ انڈرسٹینڈ کب کریں گے؟ اتنی زندگی گزر گئی، رب نے قرآن میں کیا فرمایا ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں. خدا را ایسا نہ کریں. حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. چیک کرو نا میرے دل میں کتنا قرآن ہے. اور قرآن یہ فرشتوں کے نازل ہونے والا کام ہے. ہاں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس آفس پہ پڑھا جاتا ہے، مبارک ہونے، اور پڑھتے رہا کرو. صرف رمضان نہیں، پورا سال جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے نا فرشتے نازل ہوتے ہیں. بلکہ قرآن کیسی شفا ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. ذرا سنیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میرے گلے میں درد ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھنا اختیار کرو. ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا حضور میرے سینے میں تکلیف ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھو. فرمایا وشفاء لما فی الصدور، کہ دلوں کی صحت قرآن میں ہے. تو بلکہ قرآن کریم تو مختلف بیماریوں کی بہترین دوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بہترین دوا قرآن پاک ہے. قرآن پاک کی آیت کون سی ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے.
پڑھیں گے قرآن تو برکتیں ملیں گی نا. اور پھر قرآن کو جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا، بلیو کریں، جب آپ ڈائریکٹلی قرآن سے کچھ سیکھتے ہیں نا، اس کا جو نور اور اس کا جو سکون دل میں ہوتا ہے نا، انبلیویبل. اب میں صرف وقت تھوڑا ہے لے کر تو میں 2 صورتیں آیا تھا، لیکن میں چلے ایک قرآن پاک کی صورت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کریم نے ماہ رمضان میں ایک ایسی رات عطا کی ہے جو ون آف دا امیزنگ نائٹ ہے. قرآن قرآن پاک میں کسی چیز کا ذکر آ جائے نا، علماء بیٹھے ان سے آپ پوچھیں کہ ذکر آ جانا بھی بہت بڑی بات ہے، تو یعنی جس کا ذکر آ جائے نا تو اس کی سگنیفیکنس بڑھ جاتی ہے. مگر جس رات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس رات کا ذکر نہیں آیا. اس رات کی امپورٹنس بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورت نازل کر دی گئی ہے، ایک آیت بھی نہیں، پوری سورت ڈیڈیکیٹڈ فار دیٹ پرٹیکولر نائٹ. Try to understand the importance of that night کہ کیسی رات ہے کہ جس کا ذکر نہیں کیا، اس کے لیے پوری سورت نازل کر دی ہے. اور کس خوبصورت انداز میں بیان کیا اس سورت کے بارے میں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ودن اے منٹ تلاوت پوری ہو جاتی ہے، مگر اس کی امپورٹنس، اس کی جو اندر کی ایسنس ہے، کبھی ہم نے اس کو لینے کی کوشش کی. آئیے پہلے ذرا تھوڑا سا اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس قرآن پاک کی سورت کا شان نزول آپ کو بیان کروں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. اب اس میں اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے. اب یہاں ایک بعض اوقات ذہن میں سوال آتا ہے کہ قرآن تو جبریل امین لے کر آتے تھے، نبی پاک کے پاس وہی لے کر کبھی باری باری آتے تھے، تو شب قدر میں کیسے نازل ہوا؟ تو اس کی ڈفرینشیٹ، اس کو تطبیق علماء نے یہ کیا کہ شب قدر میں اللہ کریم نے لوح محفوظ سے یہ قرآن آسمان دنیا پر نازل کر دیا، اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں پیارے آقا کی عمر مبارک 63 سال اور 40 سال کی عمر میں پہلی ملاقات ہوئی تھی حضرت جبرائیل سے غار حرا میں، پہلی وہی آئی تھی نا. تو یہ 23 ایئرز کے اندر بتدریج پارشلی قرآن جبریل امین لے کر نبی پاک کے دل اقدس پر لے کر آئے. مگر شب قدر جو ہے یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا. اچھا اب قرآن آگے فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے دیکھا جائے تو. قرآن ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اے اللہ کے کلام، ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا ایک خوبصورت اسٹائل ہے کہ whenever قرآن try to emphasize something اور try to explain something big، کوئی بڑی بات جب قرآن نے کرنی ہوتی ہے نا، جب اللہ کا کلام ہماری توجہ چاہتا ہے تو اللہ قرآن ہی میں سوال فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ نے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یہ اور 2-3 جگہ پر بھی موجود ہے. قرآن خود پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا ہے، پھر سبحان اللہ اگلی آیت میں قرآن خود ہی جواب دیتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ اب سنو اگلی آیت میں فرماتا ہے رب لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب یہاں بھی ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ 1000 مہینے جو ہیں یہ ہمارے حساب سے کوئی پرٹیکولر گنتی نہیں بنتی ہے. 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. 100 سال بتا دیے جاتے، 80 سال بتا دیے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی 1000 مہینوں کی بات کیوں ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. جبھی تو کہتے قرآن پڑھو اور اس کے پس منظر، اس کی تفسیر میں پتہ ہونی چاہیے. اب سنیے، ہوا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام، اس کے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کی. ایک بہت خوبصورت واقعہ شان نزول میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا. بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت شمعون، میں حدیث کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسے بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینوں تک کیسے عبادت کی کہ دن کو روزے رکھے، رات قیام میں گزاری اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے اسٹرانگ تھے، ویری ٹو مچ پاورفل. اچھا اب ان کی جو دشمن تھے نا وہ پریشان ہو جاتے تھے، جو کفار تھے وہ لڑتے تھے، سب کو گرا دیتے تھے. اب کوئی چال چلتی نہیں تھی ان کی. تو ان ظالموں نے کیا کیا، آپ کی بیوی کو لالچ دے کر پیسوں کا لالچ دیا کہ کسی طرح ہمیں یہ گرفتار کروانے میں مدد کرو. بیوی لالچ میں آ گئی. اس مکار عورت نے کیا کیا، اپنے شوہر کو حضرت شمعون کو رات کو رسی سے باندھ دی کہ صبح اٹھیں گے تو میں کافروں کو بلا کر حوالے کر دوں گی. اب جب رسیوں سے باندھا اور وہ لوگ آنے سے پہلے حضرت شمعون کی آنکھ کھلی، انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا دیکھا تو ہاتھ ہلایا تو رسیاں ٹوٹ گئیں. فرمایا اللہ نے تو مجھے بہت طاقت دی ہے، رسیاں کیا میرا بگاڑیں گے؟ کہتی نہیں حضرت میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی. ٹھیک ہے. دوسرے دن اس عورت نے رات کو زنجیروں سے باندھ دیا کہ اب کیسے نکلیں گے.
آپ صبح اٹھے ہاتھ ہلایا تو زنجیریں ٹوٹ گئی. عورت کہتی میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی. آپ نے کہا مجھے اللہ نے بڑی طاقت دی ہے سوائے میرے بالوں کے. اب یہاں اس حضرت شمعون کی زبان سے یہ نکل گیا پہلے کی جو شریعت تھی نا اس میں بڑے بال رکھنے کی مردوں کو اجازت تھی. ہم نبی پاک کے امتی ہیں, ہماری شریعت میں مرد کو کندھے سے نیچے بال رکھنا حرام ہے, یاد رکھیے گا. اور عورتوں کو کاندھے سے اوپر بال رکھنا حرام ہے. یا الٹا ہو گیا, مرد کے بال اتنے بڑے بڑے ہونے لگ گئے, پونیاں باندھتے ہیں مرد, اور عورتیں اتنے چھوٹے بال کرا رہی ہیں کہ جناب پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی کبھی تو کوئی بندہ جا رہا ہو اتنے بڑے بال ہوتے لگتا ہے کوئی خاتون جا رہی ہے, جب پیچھے مڑ کے دیکھتے پتہ نہیں آ رہی تو مرد ہے یہ. تو کیوں کرتے ہیں ایسا؟ مسلمان ہیں, ہماری کوئی پہچان ہے, اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں. بہرحال حضرت شمعون کو اس عورت نے رات کو انہی کے بالوں سے باندھ دیا. اب آپ صبح اٹھے تو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے. اب ان ظالموں نے کیا کیا کہ آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا, آپ کو کاٹا, آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. اب جب آپ کو شہید کیا نا تو اللہ کی غضب کی ایسی بجلی نازل ہوئی کہ جتنے یہ قتل کرنے والے تھے یہ سب کے سب ان کی بیوی سمیت سب راکھ ہو گئے. اچھا اب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے سنا, میں نے بھی آپ کے سامنے سنایا. آپ کے ذہنوں میں کیا بات آ رہی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے؟ یار یہ بزرگ کتنے بڑے بزرگ تھے, کتنی محنت کی اور کیسے ظلم کے ساتھ شہید ہوئے. واقعی یہ تو ہے, مگر صحابہ کرام کا سوچنے کا انداز ہی نرالا تھا. کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا. کہتے ہیں حضور یہ پچھلی قوم کے لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے. 83 ایئرز اور 4 مہینے تو روزے رکھے انہوں نے, رات عبادت کی, جہاد بھی کیا, شہید بھی ہو گئے. ان کی عمریں اتنی بڑی تھی, یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے, اور ہم تو اتنی عمر ہی نہیں ہماری, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے, ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں. یہ ہے مائنڈ سیٹ صحابہ کرام. ہم جنرل سوسائٹی میں آتا ہوں, ہمیں لگتا ہے میں تو پیچھے رہ گیا, جنرل سوسائٹی میں تو میرا گھر ہی نہیں ہے, میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں. اپنی گاڑی کے ساتھ کوئی بڑی گاڑی لگ جائے تو لگتا ہے میری گاڑی چھوٹی, یہ اصل گاڑی تو یہ ہے. کسی کی گھڑی دیکھے تو پریشان, کسی کا موبائل دیکھے تو پریشان, کسی کی فیکٹری دیکھے تو پریشان. ہم اسی میں مر گئے. کسی کے گھر دعوت میں جاؤ تو ہمارے گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس کا ڈرائنگ روم میں دیکھا کیسے صوفے لگے تھے, تم تو لگاتے ہی نہیں ایسے صوفے. دیکھو بچے کی شادی میں کتنا بڑا فنکشن کیا, تم تو کرتے ہی نہیں ہو. بندہ بولے میں گھر دعوت میں لے کر گیا, گھر جھگڑا میرے گھر میں شروع ہو گیا. اس چکر میں رہیں گے تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کا کہ حضور نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ کرے گی کمپٹیشن کرنا ہے نا, آؤ کرتے ہیں نا, نیکیوں میں کرو نا. مال کا کمپٹیشن, نعمتوں کا کمپٹیشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. آپ کروڑ پتی ہیں, آپ کو ارب پتی نظر آ جائے گا. آپ ارب پتی بن بھی گئے تو خرب پتی نظر آ جائے گا. لوگوں کے اپنے جہاز ہیں, اپنے آئرلینڈ ہے, کدھر تک دوڑو گے؟ ہر بار آپ کو آپ سے اوپر والا کوئی مل جائے گا, آپ ٹینشن نہیں رہو گے. اچھا اس پرابلم سے پتہ ہے ایک اور پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ ہم انجوائے نہیں کر رہے اپنی لائف کو. جو ہماری لائف ہے نا اس کو تو انجوائے نہیں کر رہے, کیونکہ دوسرے کی دیکھ کے اپنی لائف ہی بری لگ رہی ہے. حالانکہ اللہ نے کروڑوں سے اچھا مجھے بنایا. ایک بار کیا ہوا, غریب صحابہ, مہاجرین جو تھے نا وہ غریب تھے, انصار بڑے ویل آف تھے کیونکہ وہ تو پہلے سے مدینے میں رہتے تھے. مہاجرین مکے سے ایمٹی ہینڈڈ مدینے گئے تھے. تو مہاجرین صحابہ نبی پاک کے پاس آئے. لک ایٹ دی وے آف ٹاک, اور ان کی تھنکنگ کیا تھی. کہتے حضور وہ عرض آپ سے کرنے آئے تھے, حدیث کا خلاصہ فرماؤ کیا کہنا ہے. کہیے کیا کہنا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انصار صحابہ ہیں نا, نماز ہم پڑھتے ہیں, نماز یہ بھی پڑھتے ہیں, روزہ ہم رکھتے ہیں, روزہ یہ بھی رکھتے ہیں, لیکن حضور یہ صدقہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے. یہ پیسے والے ہیں نا, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے. ہم پیچھے رہ گئے نیکیوں میں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور ان کے گھر اچھے ہیں, ہمارے گھر اچھے نہیں ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, ہمارے پیسے نہیں, ان کے کپڑے مہنگے, ہمارے کپڑے نہیں. حضور وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں پیسوں سے, ہم ہیں غریب. تو نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا, کہ آپ پیارے آقا کی تربیت بھی دیکھو. فرمایا ایسا کرو, میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں کہ جب تم وہ وظیفہ پڑھ لو, وہ عمل کر لو, تو جو تم سے آگے نیکیوں میں تم ان کے برابر ہو جاؤ. کہ حضور ضرور بتائیے. پیارے آقا نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. جو نیکیوں میں تم سے آگے نا تم اس سے برابر ہو جاؤ گے. دے بیکم ہیپی. پیسے لینے تو آئے نہیں تھے, ثواب کا کمپٹیشن تھا, خوشی خوشی واپس چلے گئے. اب سنو, تھوڑی دیر بعد پھر آئے, کہتے حضور مسئلہ ہو گیا ہے. فرمایا کہو کیا کہتے ہو. کہ حضور جو آپ نے ہمیں وظیفہ بتایا نا وہ انہوں نے بھی سن لیا ہے, وہ انصار صحابہ نے بھی سن لیا ہے, اب وہ پیسے والے بھی ہیں, وظیفہ بھی کر لیں گے. اب نبی پاک بہت مسکرائے, حدیث کے الفاظ ہیں پیارے آقا بہت مسکرائے, اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے عطا فرمائے. لیکن اس واقعے کے تحت جو علماء نے ڈیبیٹ کی ہے, اللہ اکبر, اتنی خوبصورت ڈیبیٹ ہے کہ کیا مائنڈ سیٹ تھا, کیا نیتیں تھیں. اونلی ثواب چاہیے تھا, کمپٹیشن تھا نیکیوں کا. بچپن سے ایک واقعہ ہم سن رہے ہیں, مگر اس کا ایسنس کب لوگے کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ میں ویل آف ہوں, پیسے اچھے ہیں, آج ابو بکر سے آگے بڑھ کے دکھاتا ہوں. ہمارے پاس پیسے اچھے ہوں, یار اس بار کاروبار اچھا ہوا ہے, پڑوسی سے اچھی گاڑی لے کے دکھاتا ہوں. آج اس بار کاروبار اچھا ہوا ہے, دوست سے اچھا موبائل لے کے دکھاتا ہوں. پیسے بہت اچھے, اب دنیا کو بتاتا ہوں کیسا کام کیسے ہوتا ہے. ہم اس چکر میں مر گئے.
حضرت عمر کہتے ہیں پیسے اچھے تھے، کاروبار وغیرہ اچھا ہوا تھا، آج ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ 50% اپنے گھر کا مال لے کے سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ آقا نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا حضور گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا ہوں۔ ادھر بھائی لوگوں کو 2.5% زکات بھاری پڑ رہی ہوتی ہے، او ہو 2.5% تو بہت ودھارے تھی وننتا ہے، وہ 50% لے کے چلے گئے۔ اب مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آتی کہ جس کو 5 کروڑ روپے کی زکات بھاری پڑتی ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے 2 ارب دیے تو 5 کروڑ بن رہے ہیں نا، اس کا شکر کب ادا کرو گے؟ ادھر کروڑ 2 کروڑ کی زکات بنے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے مولوی صاحب کو راستہ بتاؤ، یہ والی نیت تو یوں تھی، یہ پلاٹ کی نیت یوں تھی۔ ارے کیوں نیتیں بدلنے کی کوشش کرتے ہو؟ جب بھی زکات بناؤ تو یہ نیت کرو کہ تھوڑی اور زکات نکال دوں۔ زکات بچانے کے مسئلے نہ پوچھا کرو، زکات دینے کے مسئلے پورا پوچھا کرو۔ جس دن تم نے زکات پوری دی، آج گارنٹی سے لکھ لو اگلے سال تمہاری زکات اور بڑھ جانی ہے۔ اور جو پوری زکات دیتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ ماشاءاللہ ہر سال ان کی زکات بڑھتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بتاتا ہوں کمپٹیشن کس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں آدھا مال لے کے چلا گیا نبی پاک کے پاس، کہتے ہیں مجھے انتظار تھا۔ صدیق اکبر کیا لاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر آئے، سر پر ایک پوٹلی ہے، ایک چھوٹا سا ٹوکرا ہے۔ اپیرنٹلی حضرت عمر سے مال تھوڑا تھا، یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک اور خوبصورت بات سیکھیں گے آپ۔ اپیرنٹلی یعنی دیکھنے میں وہ مال حضرت عمر سے تھوڑا تھا۔ آ کر عرض کرتے ہیں حضور یہ میری طرف سے حاضر ہے۔ پیارے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا لایا ہو؟ کہتے حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، میں گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر آیا، آپ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ آج مجھے پتہ چل گیا کہ ابو بکر صدیق سے میں کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور سنو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ صدقہ کیا نا، ارے ہمارے اور آپ کے صدقے کی اوقات کیا ہے؟ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور سبحان اللہ نبی پاک سے کہتے ہیں حضور ابو بکر کو سلام رب فرما رہا ہے، اللہ کا سلام پہنچائیے اور پوچھئے ابو بکر سے کہ اس حال میں تم راضی ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے نبی پاک نے پوچھا ابو بکر تم اس حال میں راضی ہو؟ رب کا سلام آیا ہے۔ آپ زاروں کتار رونے لگے، سنگل پینی نہیں تھی۔ آج ہمارا چھوٹا سا نقصان ہو جائے اللہ سے شکوے، موڈ آف، فیملی سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اب تو سنا ہے کئی فیملیز پہلے مارکیٹ کا ریٹ چیک کرتی پھر اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں، نانا آج گال نہیں کرنی، مارکیٹ بہت ڈاؤن ہے، پاکہ جواب صحیح نہیں میرے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم تو اپنے گھر والوں سے ہمارا موڈ آف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے اور رب پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر تم رب سے راضی ہو؟ آپ زاروں کتار رونے لگے، کہتے میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اچھا حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اتنا کلین سویپ کیا تھا اپنے گھر کو کہ سارا سامان تو دے دیا، اپنے بٹن بھی راہ خدا میں دے دیے، کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ تو جو جبریل امین آئے تھے نا پیارے آقا کے پاس رب کا سلام لے کر، انہوں نے کرتے پر کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے پوچھا اے جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ سنو جبریل امین کہتے حضور میں نے نہیں، اکیلے نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں نا، آج اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ آسمان پر جتنے فرشتے ہیں حضور سب نے ایسا لباس پہنا ہے۔ ارے یہ تھے وہ لوگ جن کا کمپٹیشن تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں تمہیں پجیرو دیکھ کر، تمہیں V8 دیکھ کر، مرسیڈیز دیکھ کر تو لگتا ہے میرے پاس کب آئے گی؟ تمہیں تہجد گزار دیکھ کر کیوں نہیں لگتا کہ میں تہجد گزار کب بنوں گا؟ تمہیں حافظ قرآن دیکھ کر کیوں نہیں لگتا کہ یار عمر دونوں کی ایک ہے، اس کے سینے میں پورا قرآن ہے اور مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ یہ والا کمپٹیشن کیوں یاد نہیں آتا؟ ہمارے اپنے آفس پر ہم کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا اکاؤنٹنٹ، ہمارا پیون، ہمارا کام کرنے والا کھڑا ہو کے نماز کے لیے جاتا ہے، ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں اور ہماری نماز قضا ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور میں نمازی کیوں نہیں بن پا رہا؟ اپنی ایج کے علماء اور مفتیان کرام کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ یار یہ بھی 40 سال کے، میں بھی 40 سال کا، یہ عالم بن گئے، یہ مفتی بن گئے، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، میں پیچھے رہ گیا؟ ہماری تو کمپٹیشن ہی دنیا بن گئی ہے۔ خدا را ایسا نہ کرو۔ اور صحابہ کرام کا لیلۃ القدر کے لیے اب سنو، باقی کی طرف پھر آتا ہوں ورنہ اس موضوع پر تو بہت ساری باتیں میرے پاس کہنے کے لیے۔ کیا کہا حضور؟ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت، ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے۔ ہائے ہائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر رنج گزرا، قلب پر حزن گزرا، اور رب کو یہ کب گوارا ہے کہ حبیب پاک کے دل پر غم گزرے؟ جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور غمزدہ نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کی امت کو ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے آگے بڑھ جائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور سنو
लैलतुल कदर 1000 महीनों के बराबर नहीं कहा रब ने, खैरुम मिन अल्फि शहर, और उससे बेहतर अफजल है। उलमा कहते हैं रब जाने, उसकी अताएं जाने कि 1000 महीनों से कितने बेहतर हैं। अच्छा, उस रात होता क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। जिब्रील अमीन और जनाब फरिश्ते अल्लाह का हुक्म लेकर आते हैं और सलामती होती है सुबह तक। तो ये रात हर साल हमें अता की गई है। मैंने तफसील इसलिए बयान कर दी कि बी रेडी फॉर दैट नाइट, तैयार हो जाओ उस रात को हासिल करने के लिए। और बेहतरीन तरीका क्या है उस रात को हासिल करने का? सुभान अल्लाह, तो बेहतरीन तरीका तो एहतिकाफ है। ये जो 10 दिन का एहतिकाफ होता है ना आखिरी अशरे का, इसका एक्चुअली मोटिव क्या होता है, इसका गोल क्या होता है? अल्टीमेट गोल ये है कि किसी तरह लैलतुल कद्र को हासिल कर लिया जाए। अब बंदा जब है ही एहतिकाफ में तो सारी रात 10 के 10 दिन एहतिकाफ में उसको लैलतुल कद्र मिल ही जाएगी। अच्छा, फिर अल्लाह की और मेहरबानी देखो कि ये नहीं फरमाया कि पूरे साल में कोई भी रात लैलतुल कद्र होती है, हमें 365 रातों में इबादत करके ढूंढना पड़ता था। ये भी नहीं फरमाया कि रमजान की कोई रात होती है, और नैरो सर्च कर दी गई है। हदीस में फरमाया आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र है, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं। अब इन 5 रातों को प्लीज टारगेट करके रखें। मैं और आप 83 साल 4 महीने इबादत नहीं कर सकते, नॉर्मली जीते भी नहीं है इतना। और 83 साल के रोजे, 83 साल की रात की इबादत, और अल्लाह की राह में जिहाद करके शहीद होने वाले हज़रत शमून थे ना, उनसे ज्यादा सवाब मिल सकता है। तो अब बताएं कैसी स्कीम है, कितना प्रिपेयर होना चाहिए। मगर हमने तो आखिरी अशरे ईद की शॉपिंग की प्लानिंग की हुई होती है। तो यहां मैं ये मशवरा दूंगा, अगर हो सके तो एहतिकाफ में बैठे। लेकिन अब एहतिकाफ में भी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, ये स्मार्टफोन साथ जाता है एहतिकाफ में, 4 दोस्त भी साथ जाते हैं, तो पता चला बैठे तो एहतिकाफ में उल्टा और फजूल बातें करके गुनाह लेकर आ रहे हैं। याद रखिएगा, मस्जिद में जब भी जाए ना, फजूल बातों से बचना है। अहदीस में मजमून मिलता है मस्जिद में फजूल बात करना आपके नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। फरमाया मस्जिद में कह कहा कब्र में अंधेरा लाता है। तो ना हंसना है ना मस्जिद में फजूल बातें करनी। अब आते हैं कि लैलतुल कद्र की रात जिब्रील अमीन जमीन पर तशरीफ लाते हैं फरिश्तों के साथ और इबादत करने वालों से मुसाफहा करते हैं। और फरमाया हजरत प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा है जिब्रील उस रात और क्या होता है, यानी वार्स करते हैं हुजूर सबकी बख्शिश हो जाती है। हदीस पाक का खुलासा सिवाय 4 किस्म के लोगों के। अब आप सोचें कि लैलतुल कद्र भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बख्शिश नहीं होगी। वो कौन 4 हैं? फरमाया शराब का आदी, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारी काटने वाला और अदावत रखने वाला, मुसलमानों के दरमियान दूरियां करने वाला, एक दूसरे के साथ ताल्लुक खत्म करने वाला। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसी मुबारक रात भी ये 4 किस्म के लोग नहीं बख्शे जाएंगे। अब शराब का आदी, खुदा ना खास्ता अगर मेरा कोई भाई यहाँ मुझे सुन रहा है, इंटरनेट पर सुनेगा, खुदारा तौबा कर लो। अच्छा, आप इन 4 जुर्मों की इंपॉर्टेंस समझे, कितने बड़े जुर्म हैं। आपने शबे बारात के बारे में भी सुना होगा कि कबीला बनु कल्ब की बकरियों की तादाद के मुताबिक मुसलमान बख्शे जाते हैं, गुनाहगार बख्शे जाते हैं, मगर कुछ लोग नहीं बख्शे जाते। आपको वहां भी ये लोग नजर आएंगे, शराबी वहां भी नहीं बख्शा जाता, माँ बाप का नाफरमान वहां भी नहीं, रिश्तेदारी काटने वाला उधर भी नहीं बख्शा जाता। इसका मतलब ये कितने बड़े गुनाह हैं, मगर किसी को एहसास ही नहीं है। अब तो सुना है शादियों में कोल्ड ड्रिंक की तरह शराब पी जाती है। अच्छा, शराब पीते नहीं है तो कहते हैं मैं तो बैठता हूं दोस्तों के साथ, कंपनी देता हूं। आपको पता है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 10 किस्म के लोगों पर लानत एक ही हदीस में फरमाई है। मुफ्ती साहब बैठे, शराब पीने वाला, पिलाने वाला, उठाने वाला, बेचने वाला, लाने वाला, यानी हर कैटेगरी पर लानत फरमा दी। और हम कहते हैं मैं बैठता हूं, उधर बैठते जिधर रब की लानत बरस रही है। जरा सोचिए ना, हम कैसी गैदरिंग में बैठते हैं। जितने शराबी, जुआरी, चोर, उचक्के, गलत काम करने वाले जितने आपको मिल जाए, पूछ लो इनसे ये आदत किधर से मिली है। घर वाले थोड़ी सिखाते हैं, ये वही गैदरिंग है जो शराबी बनाती है, जो नशई बनाती है, जो चोर बनाती है, जो गलत कामों की तरफ ले जाती है। सारे काम नॉर्मली बुरी दोस्तों से मिलते हैं, मगर हम कहते हैं नहीं मैं बहुत पक्का हूं, आओ तो खाली वियां तो मैं तो सिर्फ कंपनी देता हूं। मुझे बताओ ना, कभी एक फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर आग लग जाए तो फर्स्ट फ्लोर पे कोई रहता है? बिल्डिंग फौरन खाली करते हैं कि नहीं यार ये आग ऊपर भी आ जाएगी। जहां लानत बरस रही है, जहां रब नाराज हो रहा है, उनके साथ बैठे हुए। प्लीज ट्राई टू चेंज योर कंपनी। मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये हमारा सालाना मसला है। हर साल तकरीबन मस्जिद नमाज पढ़ने लोग लग जाते हैं। हर साल क्या होता है, लेकिन रमजान के बाद नमाज नहीं पढ़ते। अच्छा, हर साल वादा करते हैं कि यार अब मैं पक्का नमाजी बनूंगा, अब तौबा करूंगा। 27 रमजान को रो रो के दुआ करते हैं। फिर पहली चांद रात को क्या होता है? सिर्फ एक प्रॉब्लम है
کہ آپ انہی دوستوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم ٹوپی لگائے نا تو بولے خیر تو ہے مولوی ہو گیا کیا، پڑھ لی نا رمضان میں جتنی پڑھنی تھی، اب جمعہ پڑھ لینا. اب وہ دوست ٹونٹ کرتے ہیں رمضان کے بعد اگر ہمارے اندر کوئی چینجنگ آئے نا دینی تو جانا اسی رات کو بیٹھنا انہی کے ساتھ ہے، تو وہ ہمیں اتنا ٹونٹ کرتے ہیں کہ ہم نیک نہیں بن پاتے. اگر واقعی آپ نے نیک بننا ہے نا یو ہیو ٹو چینج یور گڈ کمپنی، آپ کو اچھی کمپنی کی طرف آنا ہوگا، بیڈ کمپنی سے نکلنا ہوگا. تو دوبارہ آتا ہوں میں. تو یہ ہو گیا شراب کا عادی. دوسرا ماں باپ کا نافرمان. خدا را اپنے ماں باپ کو مت ستانا. ماں باپ راضی تو رب راضی. جس کے پاس ماں باپ ہے نا قدر کر لو. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے. خدا کی قسم رمضان میں بہت یاد آتے ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کی. خوب دعائیں لیجیے. ماں باپ راضی ہو گئے نا تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. اور تیسرے نمبر پر فرمایا رشتہ داری کاٹنے والا. یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے. میں ہم تو فلاں انکل کے گھر نہیں جاتے، فلاں چاچی کے پاس نہیں جاتے، فلاں ماموں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا، انہوں نے افطار پہ نہیں بلایا تھا، گئے تو اچھے طریقے سے ملے نہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر ہم رشتہ داریاں کاٹ لیں گے. خدا را محبتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ. ایک دوسرے سے تعلق بنا لیں. اس کو گھر پہ افطاری بھجوا دیں، اپنے گھر پہ بلا لیں. کچھ نہیں جاتا. اچھا میں جب اس طرح کے بات کرتے ہیں نا دماغ میں شیطان ڈالتا ہے یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر غلطی تو ان کی تھی نا، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں آگے جاؤں. کوئی بات نہیں. ہماری بیمنی کا ایک جملہ ہے نا جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں جھک جائے. کوئی بات اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اچھا ایک بات اور بتائیں، ہم سب کیا دعا کر رہے ہیں آج کل؟ یا اللہ میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر، میری ساری خطائیں معاف کر دے. یہی دعا ہے نا. ہم نے معاف کر دیا اللہ کے بندوں کو، یعنی ہم معاف کرنے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہے. اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو سب معاف کر دے. پہلے خود کو معاف کرو. دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں چھوڑوں گا نہیں، موقع ملنے کی دیر ہے پھر بتاؤں گا. سارے ریونج دل میں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ارے مزہ اس میں کہ آپ سب کو معاف کریں پھر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر. میں بندہ ہوں نا، میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا. جس نے بھی میرا دل دکھایا، جس نے بھی مجھے تکلیف دی، میرے سب کو معاف کیا. اے کریم اب تو مجھے معاف فرما دے. کاش یہ ذہن ہمارا بن جائے. اور جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا نا معافی کا، درگزر کا. اچھا نعتیں سب سنتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. سب جھوم جھوم کر سنتے ہیں. اور ہم نہیں چھوڑیں گے. بولا کیسے میرے سامنے؟ اچھا ہم نے معاف بھی نہیں کرنا، درگزر بھی نہیں کرنا، اور باتیں بڑی بڑی کرنی ہیں. آپ اس کی کانسیکوینسز سمجھ جائیں کہ رشتہ داری کاٹنے والا شب قدر کو نہیں بخشا جائے. اچھا آپ اس رشتہ دار سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو کہے گا بھی 2 اوور بعد خیال آیا ہے، اتنے ٹائم بعد آپ کو خیال آیا، بولا ہاں یار بیان سنا شب قدر آ رہی ہے معاف کر دو، مل جا رہا ہے. یقین کرے تھوڑی سی کوشش کے بعد محبت بڑھ جائے گی. اور اگر پھر بھی وہ آپ سے نہیں ملتا تو آپ بری ہو جائیں گے کہ آپ نے پہل کر دی، آپ نے محبت کا قدم بڑھا دیا. ہاں لیکن وہ قدم بھی محبت والا ہونا چاہیے. ہمارے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو معافی بھی ایسے مانگتے ہیں جس کی معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. بھائی ہو گیا نا یار معاف کر دو، بول تو رہا ہوں اب معافی مانگ رہا ہوں اور کیا پھر بھی نہیں کر رہے معاف. پتہ نہیں معافی مانگ رہے ہو لڑائی کر رہے ہو. معافی ایسے نہیں ہوتی ہے، لجاجت سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے نرمی کے ساتھ رشتہ داری جوڑ لیجیے. اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ دوری ہے نا اللہ ناراض ہو جائے گا. ہمیں جنت میں جانا ہے. تھوڑے دن لائف ہے، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ رہیے. اور آخری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں میں قطع تعلق کرنے والے. یہ رشتہ داروں کا الگ فرمایا گیا، اور عام مسلمانوں سے تعلق اگر توڑا ہوا ہے، عداوت رکھی ہوئی ہے، ریونج کی تمنا رکھی ہوئی ہے، معاف کریں، دل بڑا کر دیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو معاف کریں اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا بڑا گناہ گار تھا، تو اس کا انتقال ہوا. مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ کہا اللہ نے میری بخشش فرما دی. کہا تو کیسے بخشا گیا؟ تو بڑا گناہ گار تھا. کہاں تھا تو گناہ گار. ایک بار گھر پہ کھانا میری بیوی نے بنایا اور اس میں نمک بہت زیادہ تھا. مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اٹھ کر بیوی کو سزا دوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی شیر ببر بیٹھے ہوں ایسے کہ کھانا ذرا نمک زیادہ ہو جائے تو چائے ٹھنڈی ہو جائے، افطاری کے وقت پکوڑے گرم چاہیے، شربت ٹھنڈا چاہیے. پتہ نہیں کمپیوٹر سے شادی کی ہے یا بیوی سے شادی کی ہے، وہ بھی انسان ہے بھائی، ہو جاتی ہے کبھی غلطی، اس کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. کبھی افطار سے پہلے کچن میں جا کے دیکھا ہے؟ ہمیں بھی اثر کے بعد روزہ لگتا ہے، اس کو بھی لگتا ہے، اور وہ بیچاری چولہے کے آگے کھڑی ہوتی ہے. لیکن تھوڑی سی کمی پر اتنا شور کچھ لوگ مچاتے ہیں. نہ کیا کرو ایسا، وہ بھی اللہ کی بندی ہے. اب سنو، وہ شخص کہتا ہے بڑا جی چاہا مجھے کہ میں اٹھ کے چانٹا ماروں اس کو، بیوی کو ایسے نمک کیسے ڈال دیا. اچانک دل میں خیال آیا کہ یار میری بیوی نے ایک مسٹیک کی ہے، مجھے مارنے کو جی چاہ رہا ہے، سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے. میں صبح سے شام اللہ کی بارگاہ میں مسٹیک کر رہا ہوں، اللہ تو سزا نہیں دے رہا. کہتا میں نے خاموشی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا، بیوی کو معاف کر دیا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا نا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جہاں میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر. یہ ہے معافی. معافی نہیں کرتا.
मुलाजिम को तो इतना बुरा भला कहते हैं, अच्छा वो गरीब भी गालियां सुनता है, उसको पता है नौकरी से निकाल देंगे तो बेरोजगारी बहुत है, कहाँ जाऊंगा, लेकिन दिल रखता है वो, कयामत के दिन वो खड़ा हो सकता है आपके लिए। एक बंदे से मुलाकात हुई, किसी ने पूछा कितनी तनख्वाह है, बोला इतनी तनख्वाह, बोला तनख्वाह तो बहुत अच्छी है, बोला आधी काम की आधी गालियों की है, इतनी गालियां देता है मेरा सेठ, लेकिन क्या करूं, तनख्वाह अच्छी देता है इसलिए जा नहीं रहा, लेकिन क्या उसका दिल नहीं टूटता हो? ना किया करो ऐसा। अल्लाह ने अगर नवाजा है ना तो नरम रहो, हाँ कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तो बहरहाल हमें ये बात सीखनी है आज कि मोहब्बत से प्यार से जिंदगी गुजारें। अगर मेरी ये बात किसी को याद आ रही है ना, मिसाल देता हूँ, कोई मेरा भाई मेरी बहनें सुन रही हैं कि यार किसी से वाकई हमने ज्यादती कर दी है, बेशक वो आपका मुलाजिम है, मांग ले माफी। हाँ, हमारे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत ऐसी तरबियत फरमाते हैं मदनी चैनल पर, जब भी तो मैं कहता हूँ देखा करो। आपने एक बार फरमाया कि बाप ने अगर बेटे के साथ ज्यादती की है ना तो बाप को बेटे से माफी मांगनी पड़ेगी, शौहर ने बीवी के साथ ज्यादती की है तो शौहर को बीवी से माफी मांगनी पड़ेगी। है बड़ी अजीब बात कि शौहर बीवी से मांगे, बाप बेटे से मांगे। फरमाया सेठ ने मुलाजिम के साथ ज्यादती की है तो उसको मुलाजिम से माफी मांगनी पड़ेगी। और फरमाते पीर ने मुरीद के साथ ज्यादती की है, अगर दिल आजारी की है तो पीर को मुरीद से माफी मांगनी पड़ेगी। और फिर क्या खूबसूरत बात फरमाई कि ये बातें क्यों समझ नहीं आ रही आपको कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के दरमियान ऐलान किया करते कि अगर किसी का हक आता है तो मुझसे ले ले, बदला लेना है तो मुझसे ले ले। कौनैन के वाली का ये अंदाज है और हम मैं कैसे माफी मांगू? माफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती है, अल्लाह और बढ़ाता है, अल्लाह और इज्जत बढ़ाता है। तो अगर कभी हो गया है ना, बल्कि मैं मशवरा भी दूंगा, कोई इज्जत नहीं जाती, कभी अकेले में ही बेशक अपनी ज़ौजा से भी माफी मांग ली, अपने बच्चों से भी माफी, बेटा कभी मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे, बुरा नहीं लगेगा, आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी और घर में माहौल बन जाएगा। कभी घर वालों को भी शुक्रिया अदा कर दिया करो, घर में अच्छा माहौल बनाना ना, कभी चाय लेकर आए, कभी खाना लेकर आए तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थोड़े दिन वो कहेंगे तबीयत तो नहीं खराब हो गई, आपको क्या हो गया, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कभी नहीं किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इससे मोहब्बत प्यार और उसकी भी दिलजोई होगी ना। तो इस तरह अगर जिंदगी गुजारेंगे, और यही मेरे आका की सुन्नत है, नबी पाक का यही तो अंदाज था कि अपनी अजवाज के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्या खूबसूरत माहौल ये सिखाता है हमारा दीन। अच्छा, हमारा एक और पता है टारगेट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ है या सबसे ज्यादा बर्ताव अच्छा किसके साथ करते हो, तो कोई कहेगा यार बेस्ट फ्रेंड तो वो है। अच्छा, मेरा बहुत अच्छा बर्ताव मेरे कस्टमर के साथ, हो दुकान पे ग्राहक आ जाए, कोई बड़ा कस्टमर आ जाए, अच्छो आई सब भी हो, बैठे बैठे खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, आपको खाना तो खा के जाना पड़ेगा, चाय तो पी के ही जाएंगे आप। अरे भाई जल्दी आओ, मुलाजिम को बुलाएंगे क्योंकि कस्टमर है। अब मैं बताता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। और फिर आका ने फरमाया सुन लो, मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हूं। हम घर वालों के साथ बेहतरीन हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जब घर में जाते तो इमरजेंसी नाफिज हो जाती है, ओहो अच्छी है, जल्दी करो, इस्त्री करो वरना खैर न है, इनका खाना रेडी नहीं होगा, ऐसा लगता है इमरजेंसी आ जाती है। अच्छा, आपको कभी चेक करना हो ना कि आप घर में आपका एटीट्यूड क्या है, आप अकेले में चेक कर लीजिएगा। आप जब घर में जाते हैं तो घर वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, टेंशन आती है, और सब अलर्ट हो जाता है, अच्छा खासा मुस्कुरा रहे होते हैं, ये साहब अंदर गए, सबकी मुस्कुराहट गायब, टेंशन, जल्दी हर चीज टाइम पे होनी चाहिए वरना खैर नहीं है। यार बंदा है कि इंस्पेक्टर है? घर में घर जैसा बंदा बन के रहे। हजरत उमर क्या फरमाते हैं, घर में रहो तो बच्चा बन के रहो, बाहर रहो तो मर्द बन के रहो ना। हम तो घर जाकर मर्दानगी दिखा रहे होते हैं, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, घर में भी ऑफिसर हूँ, उतना बड़ा सेठ हूँ तो घर में भी सेठ हूँ। घर वालों के लिए घर का फर्द बने। मेरे आका अपने नवासों को कांधे पे उठाते थे, मेरे आका सजदा करते थे तो हसनैन कांधे पे आकर बैठ जाते थे। घर की फैमिली के साथ फैमिली मेंबर बनना है, तब लाइफ अच्छी गुजरेगी। तो खास इस हदीस पर हम अमल करने वाले बने कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। तो बहरहाल आज मैंने मुख्तसरन सूरह कदर का तारुफ पेश किया। टारगेट करने सूरह कदर को एक फार्मूला दे देता हूं, 5 रातें तो पता है ना, इन 5 रातों में आपने 5 काम करने हैं। नंबर 1, चाहे तो इसको मोबाइल में नोट कर लें, 5 काम क्या करने हैं? इशा की जमात और फजर की जमात बाजमात पढ़नी है। हदीस पाक में आता है, रिवायतों में आता है, जो इशा और फजर बाजमात पढ़ ले उसे सारी रात इबादत का सवाब मिलता है। तो पहले तो ये टारगेट लाजमी करें। सेकंड, अल्लाह पाक तौफीक दे, तरावी तो पढ़नी है, उस रात में सलातु तस्बीह पढ़ लें। सलातु तस्बीह पढ़ लें या कम से कम 12 नवाफिल पढ़ लें, यानी हम वैरायटी ऑफ इबादत करेंगे। फिर उस रात सूरह मुल्क पढ़ें और अल्लाह तौफीक दे तो 1 पारा, ज्यादा पढ़ सके तो 2 पारे तिलावत कर लें। नंबर 4, उस रात जो है अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी दस्तबोसी करके उनसे दुआएं ले लें, माँ बाप की खिदमत का सवाब कमा लें। माँ बाप चले गए तो उनकी कब्र पर चले जाएं। और नंबर 5, उस रात कुछ ना कुछ चैरिटी करें।
اگر پیسے کم ہیں 100 روپے کے 5 لفافے بنا لیں، 5 راتیں اللہ نے اور دی 1000 کے بنا لیں، 10 ہزار کے بنا لیں، جیب میں رکھ لیں، کسی بھی غریب کو کسی بھی اچھے کام میں آپ اس کو 5 راتوں میں دیں۔ اب ہوگا کیا، ان 5 میں سے جو بھی رات لیلۃ القدر ہوئی نا، ملٹی پلائی بائی 1000 مہینے ہر نیکی کا ثواب مل جائے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پلان کر کے